الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کا جو رویہ ہے، جو تمہارا طرز عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون۔ دیکھیں، اب اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا پیغام دے دیا۔ آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے۔ ہر شخص، آپ اپنے گھر میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ بیوی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ٹھیک ہو جائے، شوہر بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور والدین اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں، اولاد کہتے ہیں کہ والدین ٹھیک نہیں ہیں، بہن بھائی کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، بھائی کہتا ہے بہن ٹھیک نہیں ہے، اور بھائی ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوست ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک فرد دوسرے فرد کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ داعی ہے اس بات کا، مبلغ ہے اس بات کا کہ وہ معاشرے کے اندر سدھار لانا چاہتا ہے، وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کتنی بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، کتنی بڑی بڑی کیمپین چلتی ہیں، ملینز آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، کیمپین لانچ کی جاتی ہے کہ بھئی سوسائٹی کے اندر یہ تبدیلی لانی ہے، ہم نے افراد کے مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے چینج کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو تو تم اچھائی کا حکم کر رہے ہو، وتنسون انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ خرابی جب پیدا ہوتی ہے ناظرین، جب ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جن کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی بیوی پہ کیا کنٹرول کریں گے؟ اس کی تھاٹس پہ، اس کی سوچ پہ، اس کی فکر پہ، اس کی عادات کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ ایک دوسرے فرد کے اوپر کیا آپ کا کنٹرول ہے؟ آپ کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کا کسی کی ذات پر کنٹرول ہے تو ناظرین وہ شخص جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ میرے وجود کے اوپر جو ہے وہ پورا کنٹرول ہے، میرے افکار، میرے نظریات اور میری تھاٹس، میری گفتگو، میرا کوئی عمل، یہ ساری چیزیں، میری زبان، میرا جو ایکشن ہے، اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ میرا کنٹرول ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے، کتنی پولرائزیشن ہے، ہر جماعت دوسری جماعت کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے، ہر فرد دوسرے فرد کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، وہ خود کتنا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، تم جب نیکی کا حکم کرتے ہو نا، نیکی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں کیا ارشاد فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا تم مغرب کی طرف منہ کرو. دیکھیں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ کو نمازیں دی گئی، نماز فرض ہو گئی. جب آپ واپس آئے نماز پڑھنا شروع کر دی، 5 نمازیں فرض ہو گئی. اور حکم کیا تھا کہ بھئی آپ نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. پھر تقریباً 18 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ہم نے جو ہے وہ آپ کا قبلہ حرم کو قرار دے دیا، بیت اللہ کو قرار دے دیا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ آپ جب جہاں کہیں نکلیں، جہاں بھی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف موڑ دینا ہے. آپ کا رخ کس طرف ہو؟ مسجد حرام کی طرف ہو. بیت اللہ اب آپ قبلہ ہے. تو اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ بھئی دیکھو ان لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے تھا، کہ قبلہ بیت المقدس ہونا چاہیے تھا یا مسجد حرم ہونا چاہیے. اگر مسجد حرم کوئی، بیت اللہ کوئی قبلہ بنانا تھا تو پہلے دن سے قبلہ بناتے، تو پہلے دن سے کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ابھی جو بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ بھئی یہ تو آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پہلے سے اسی طرف رخ کر کے حکم دے دیا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف. تو اللہ کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جہاں کہیں ہوتے ہو بس اللہ کی طرف رخ کر دو. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ نیکی تو یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے نا. یہ تو آپ کا مرکز جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ مرکز ہے اور پہلے دن سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی مرکز کی طرف رخ کر دیا. کہا کہ بھئی اب قیامت تک کے لیے جب بھی تم نماز پڑھو گے تو تم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو گے. اب یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اور غریبوں کو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. تو اب نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ مال کو خرچ کرو غریبوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے. اصل میں بات نیکی کی ہو رہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تأمرون الناس بالبر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو. لوگوں کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے. دیکھیں نا، آپ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھ رہے. اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، ہم نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہا ہے حج کرو، ہم نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہم نہیں بچ رہے. اللہ کہتا ہے گناہ نہ کرو، اللہ کہتا ہے قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اللہ کہتا ہے گالی مت دو، لیکن ہم گالیاں بھی دے رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں. تو اب کہنے سے تو ہم اللہ کی نہیں مان رہے، تو انسانوں کی کون کیا مانے گا؟ تو بنیادی طور پر انسان کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی. جب انسان اپنے اوپر جو اپنی ذات کے اوپر اس کو پورا کنٹرول ہے نا، تو قرآن کہتا ہے دیکھو سب سے پہلے تو تم خود سے اپنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے پہلے تو انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس کا پورا کنٹرول ہے اس کے اوپر. اب قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم کیا کرتے ہو؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اب تم جو ہے پڑھتے بھی ہو کہ بھئی کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کس طرح سے ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو قرآن بھی پڑھتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہارے پاس علم بھی ہے، اور اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا. فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا اللہ کہتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو لہذا ناظرین، اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کئی پرابلمز ہیں. ان پرابلمز میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں جو انبیاء کرام آتے ہیں نا، انبیاء کرام کا جو مرکز ہوتا ہے دعوت کا، وہ انسان کے قلوب ہوتے ہیں، انسان کے دل ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ افراد سازی کرتے ہیں،
وہ افراد جو شخصیات ہیں ان کو تراشتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کالمعادن، کہ لوگوں کی مثال تو ایسے جیسے خزانے ہوتے ہیں، معادن، معدنیات جو زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، پھر جو ہے کوئی پتھر ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، سنگ مرمر ہے، مختلف قسم کے قیمتی پتھر ہیں، کچھ ویسے ہی پتھر ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح سے انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کرام جو ہے وہ انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ تعمیر کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کا مرکز ہی کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ افراد تیار کرتے ہیں۔ جب افراد بدل جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام تو مجسمہ خیر ہیں، وہ تو صلح کل ہیں، خطا سے مبرہ، پاک، وہ تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ حق ہے، اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ لوگوں کی کردار سازی کریں۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا خود کا جو کردار ہوتا ہے، کریکٹر ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر بہتری آ جائے، سوسائٹی بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز تو کیا ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو کوئی بات سمجھا لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے لیے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ بالکل آپ دیکھیں کہ وہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے۔ جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ پھر عمل نہیں کریں گے۔ دوسرا آدمی چاہے کتنا ہی آپ کو سمجھاتا رہے، بولتا رہے، بتاتا رہے، اس وقت تک آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، کوئی انسان دوسرے کو کہہ رہا ہو، یار تمہاری حالت دیکھو، تمہاری حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، تمہارے بال دیکھو، تمہاری داڑھی دیکھو، تمہاری مونچھیں کہاں جا رہی ہیں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے، اب اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب وہی شخص ایک دن اٹھتا ہے اور وہ باتھ روم جاتا ہے، اور سامنے شیشہ ہے، اس شیشے کے اندر دیکھنا شروع کرتا ہے، اور ذرا غور و فکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس کی تو بری حالت ہو رہی ہے، اس کا تو حال ہی برا ہوا ہے، بال کہاں جا رہے ہیں، داڑھی کہاں جا رہی ہے، مونچھیں کہاں جا رہی ہیں۔ اب جب آئینے نے اس کا اصل چہرہ اس کو دکھایا، تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور سامنے والا کتنا ہی کہتا رہے، لیکن اس کے کہنے کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا آپ دیکھا، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن مرآۃ المومن، کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ آئینہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وہی چیز دکھاتا ہے جو آپ ہیں، آپ کی اصل دکھاتا ہے۔ آپ جو ہے اپنے چہرے کی خرابی کی وجہ سے آئینے کو نہیں توڑتے، کیونکہ آئینہ خراب نہیں ہے بلکہ آپ کا چہرہ خراب ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے انسان ظاہری طور پر دیکھیں اپنے آپ کو لک آفٹر کرتا ہے نا، نہاتا ہے، دھوتا ہے، شیمپو کا استعمال کرتا ہے، غیر ضروری بالوں کو کرتا ہے، ہیئر کٹ کرواتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے ناظرین، وہ اپنی جو ایک تو ظاہری پرسنالٹی ہے نا، شخصیت ہے، اسی طرح سے ایک باطنی پرسنالٹی، باطن بھی ہے انسان کا، اس کو بھی اس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی سنوارنا ہوتا ہے۔ آپ ظاہری طور پر آپ کتنی پرفیوم اور خوشبو کا استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ کا باطن بدبودار ہے تو اس خوشبو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ پھر ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، تو افراد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر سوسائٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہر شخص جو ہے قانون کی پابندی کرے، دیکھیں سب لوگ قانون کی، آپ کریں گے دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا۔ اگر آپ قانون کو توڑیں گے دوسرا بھی توڑے گا، پھر تیسرا بھی توڑے گا۔
تو اگر آپ لائن میں کھڑے رہیں گے صبر کے ساتھ، سارے صبر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی ایک آدمی آئے گا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا اور لائن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ کیا کریں؟ نہیں، اس سے آپ متاثر نہ ہو. آپ جو ہے وہ اپنے اصول پر قائم رہیں. آپ بولے نہیں یہ کرتا ہے کرنے دو. لیکن ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو ایسے ملکوں میں جہاں پہ ٹریفک کی کوئی پابندی نہ ہو، قوانین کی، تو کیا ہوتا ہے، لوگ ٹریفک لائٹس کو، سگنل کو توڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک توڑتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی دوسرا توڑتا ہے، تیسرا توڑتا ہے، چوتھا توڑتا ہے. آپ کھڑے ہوئے، لوگ پیچھے سے آ کے آپ کو ہارن مار رہے ہیں، حالانکہ آپ اصول پر ہیں، آپ قانون پہ ہیں، لیکن لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں کرنے دو. لیکن جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ یہ کمزور آدمی کی نشانی ہوتی ہے. تو لہذا ناظرین، اب انسانوں کے اندر سب سے بڑا جو اس وقت کے اندر جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ایک انسان کی شخصیت کو جو چیز داغدار کرتی ہے وہ کیا چیز کرتی ہے؟ وہ اس کا اینگر ہے، غصہ. یہ جو اینگر ہے خاص طور پہ مردوں کے اندر، تو عورتوں کے اندر بھی، خواتین کے اندر بھی ہے. بات پہ غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ ابھی غصہ کیوں آتا ہے؟ اب دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھئی ایک انسان اتنے غصے میں کیوں ہے، وہ کیوں غصہ کر رہا ہے. تو کوئی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی وجہ ہے. دیکھیں، جو زیادہ غصہ کرتا ہے نا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتا ہے، تو آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ شخص جو ہوگا، دو قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ بچے، اور اس کا تعلق ماں کے ساتھ بہت ہے. اب آپ لوگ کہیں گے یار یہ غصہ تو باپ کرتا ہے، غصہ تو مرد کرتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی غصے کا تعلق ماں کے ساتھ زیادہ ہے. اگر آپ ان بچوں کو اٹھائیں گے، ان اشخاص کو، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ اوور پیمپرڈ بچے ہوں گے. وہ بچے کہ جن کی جو ہے وہ ہماری مائیں جو ہیں، جو ان کو پیمپرڈ کرتی ہیں، ہر خواہش کو پورا کرتی ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہیں، جائز ناجائز باتوں کو مانتی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ ان کے لاڈ اور نخرے اٹھاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی زبان پہ ابھی کوئی چیز آتی نہیں ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ اوور پیمپرڈ ہو جاتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو اب معاشرہ تو اس کے مطابق نہیں چل رہا. ہر کوئی تو اس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ بیوی کو بھی ماں سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی بیوی ہے، وہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، وہ ماں تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو اب وہ بیوی کو بھی سمجھتا ہے جس طرح سے میری ماں میرے لاڈ اٹھاتی تھی، مجھے جو ہے وہ میری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتی تھی، جس طریقے سے جو ہے وہ میرے لیے راتوں کو جاگتی تھی، جس طریقے سے میری ایک تکلیف کے اندر وہ پوری رات جو ہے وہ سوتی نہیں تھی، اور جس طریقے سے وہ میرے کپڑوں کا، میری چیزوں کا، میری خواہش کا، میں جو چیز کا تقاضا کرتا تھا وہ چیز مجھے مل جاتی تھی، اور جو ہے وہ جو نہیں ملتی تھی تو وہ غصہ کرتا تھا، تو وہ مجھے غصہ، تو میری ضدوں کو پورا کرتی تھی. اب کیا ہے کہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی کو بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح سے ماں نے مجھے رکھا ہے تو بیوی بھی ویسے رکھے. تو بیوی ہوتی ہے نا بھائی، وہ تو آپ کی ماں نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ اس کا یہ جو رویہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو ادب احترام سکھائیں، ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا نہ کریں. یہ ماں کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سائیڈ لینا شروع کر دیتی ہے. کبھی گھر میں کوئی معاملہ ہو تو باپ جو ہے وہ اگر بچوں کو ڈانٹے یا کوئی بات کرے تو فوراً ماں کیا کرتی ہے، وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی طرفداری کرنا شروع کر دیتی ہے. بچہ غلط ہو، اس کا اپنا بچہ غلط ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کی طرفداری کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں بیٹا تم غلط ہو، تم نے غلطی کی ہے. کزن کے ساتھ بچوں کی کوئی بات ہو گئی، اس نے آ کے شکایت کی، کوئی معاملہ ہوا، تو فوراً دیکھنا آپ کیا کرے گی ماں، اپنے بچے کی طرفداری کرے گی. وہ کہے گی نہیں میرا بچہ ٹھیک ہے. تو بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار غلطی تو میں کر کے آیا ہوں، شرارت تو میں نے کی ہے، لیکن میری ماں تو مجھے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو وہ اس کا رویہ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑا ہو کر سوسائٹی کے اندر بھی وہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا ایک چیز تو بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے، دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ بچہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوتا ہے، باپ کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے جو ہے وہ نفرت کا شکار ہوتا ہے. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ہے گھر کے اندر خاص طور پہ جو والد ہوتا ہے وہ کسی ایک بچے سے جو ہے فضول کی ایک انا اور ضد کی بنیاد پہ خار کھڑی کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو کسی ایک بچے سے ضد ہو جاتی ہے اپنے ہی بچوں میں سے، اور وہ اس کو ٹارگٹ کر کے رکھتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں صحیح کروں غلط کروں، ڈانٹ تو میں نہیں کھانی ہے.
میں جتنا بھی اچھا کر لوں گا لیکن میرے والد نے مجھے اپریشیٹ تو کرنا نہیں ہے، انہوں نے سارا ملبہ میرے پہ گرانا ہے، تو وہ پھر وہ بھی پھر ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ جب چیزیں ہیں، دیکھیں سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو خاص طور پہ طلاق کا جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آج کل جو ہے، وہ شادی ہوتی ہے، تھوڑے ہی عرصے میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ لڑکے سے پوچھیں تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اور وہ میرے لیے کھڑی رہے۔ اور وہ اس بچے کو آپ دیکھیں گے نا، جو بچہ یہ کام کر رہا ہوگا، وہ بچہ یقینی طور پہ جب اس کی ماں کو آپ دیکھیں گے تو اس کی ماں نے اس بچے کو بڑا نہیں ہونے دیا ہوگا۔ وہ اس کی شادی تو کرا رہی ہوتی، جب اکثر شادی ہو رہی ہوتی نا لڑکوں کی، تو میں اکثر ان کی ماں کو کہتا ہوں یار بچوں کو نا پہلے شادی سے پہلے تھوڑا سا بڑا کر لیں، یہ قد کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے تو بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ بچے جو ہے ماں بچوں ہیں، یہ کیا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو بتائیں کہ جو ابھی جس عورت سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی ہوگی اور وہ آپ کی ماں نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ جی اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے کھانا ایسا دیا، اس نے میرے کپڑے یہ نہیں کیے، میں نے اس کو یہ کہا، اس نے میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں مانتی۔ تو وہ ہر وہ چیز جو اس کی ماں اس کی کہے بغیر پوری کر رہی ہوتی ہے، وہ بیوی سے توقع کر رہا ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو لہذا قرآن کے مطابق ناظرین، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اور وہ جو ہے شریعت کی پابندی کرتا ہے اور دین پر چلتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، دیانتداری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ تو اب جب وہ خود چل رہا ہے تو پھر اب اگر وہ کسی کو دعوت دیتا ہے نا، کسی کو وہ کہتا ہے کہ یار آپ نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو زبان ہے، اس کی دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ اثر کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کی زبان کے اندر اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود سے ایک کام کر رہا ہوتا ہے، پریکٹیکل، جو مین آف ایکشن ہوتا ہے نا، مین آف پریکٹیکل، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، لوگ اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ شخص جو ہے یہ خود ایک کام کرتا ہے۔ تو سم ٹائم آپ کا کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، آپ اور ہم جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ایک بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، تو اس کا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کے گھر پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کی سوسائٹی پہ، آپ کے جو افراد ہوتے ہیں۔ تو لہذا اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ اچھا، اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ دعوت دیں، اسلام تو دعوتی دین ہے، اسلام کے اندر تو جو ہے وہ ہے کہ بھئی لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یا آج کل کا نہیں کہ جی آج کل جو ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو اب اس کے اندر بنیادی طور پر دیکھیں امر بالمعروف کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر یقینی طور پر آدمی کا جو رتبہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، اب ایک والد ہے تو والد کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہاتھوں کے ذریعے سے کسی برائی سے روک سکتا ہے اور اچھائی کی دعوت دے سکتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی، تم میں سے اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہوا دیکھے، غلط کام، تو فلیغیروا بیدی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بدلے۔ اب ہاتھوں سے کون کر سکتا ہے؟ وہ تو وہی کر سکتا ہے نا کہ جس کے پاس اختیار ہوگا۔ اب اختیار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختیار جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، قانون دیتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ پولیس والا ہے، یہ جج ہے، یہ کمشنر ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے، تو یہ تو قانون کی طرف سے ہے کہ وہ برائی کو روک سکتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے سے روک سکتا ہے۔ وقت پڑنے پہ تو وہ اسلحے کا استعمال بھی کر سکتا ہے، وقت پڑنے پہ وہ جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا عام آدمی کیا وہ اسلحے کا استعمال کر سکتا ہے برائی کو روکنے کے لیے؟ کیا وہ ڈنڈے کا استعمال کر سکتا ہے؟ ایک شخص کیا بازار میں کھڑا ہو کر اور لوگوں کو جو ہے، جو لوگ برا کام کر رہے ہوں تو وہ ڈنڈا لے کر لوگوں کو مارنا شروع کر دے یا ڈنڈے کے ذریعے سے لوگوں کو روکنا شروع کرے برائی سے، تو کیا وہ روک سکتا ہے؟ نہیں، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ
تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ نہ تمہیں قانون نے اختیار دیا ہے، نہ تمہیں جو ہے یہ ہاں اگر ایک شخص ہے کہ اس کو قانون نے تو اختیار نہیں دیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاندانی منصب کے طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ والد ہے، وہ دادا ہے، نانا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، کہ وہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ایک عزت دی ہے جو اس کے خاندانی رتبے میں اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے۔ اب دیکھیں تایا ہے، اب تایا کسی کام سے روکے گا تو بھتیجا جو ہے اس کو رکنا ہے نا، کہ بھئی تایا ہے، وہ تایا تو والد کی طرح ہوتا ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، تو یہ والد ہے۔ تو یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہاتھوں کا استعمال کیا جائے گا، قانون کے اوپر پابندی کرانے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس قوت نافذہ حاصل ہے۔ لیکن جو شریعت ہوتی ہے، دیکھیں شریعت، ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے اور شراب پی کر پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کو تو سزا دی جائے گی کہ بھئی اس کو سزا ہے، اس کو تعزیرات کے تحت اس کو جو ہے وہ اسلامی لاء کے اندر جو ہے اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ سور کھاتا ہے، ایک شخص شراب پیے، اس نے پی، ایک شخص نے سور کھایا، اب دونوں چیزیں حرام ہیں، دونوں کو قرآن نے حرام قرار دے دیا۔ اب شراب پینے والے کو تو آپ کہتے ہیں اس کو تو سزا دو، اور جو سور کھا رہا ہے اس کو آپ سزا نہیں دے رہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں بھئی تو توبہ کر، توبہ تو دونوں کریں گے، ایک کو سزا دے رہے ہیں ایک کو نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شراب ہے وہ اس کی ذات کو تو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کی ذات کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اب جب یہ شخص نشے میں آئے گا، مدہوش ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ یہ گالیاں دے گا، ماں بہن کی تمیز، بیوی کی تمیز، عورت کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کو تشدد کر سکتا ہے، اور یہ نشے کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے کسی دوسرے کا۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، کوئی نشے کے اندر گاڑی چلا رہا ہو تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، خود بھی مرے گا، دوسرے کو بھی مار دے گا۔ تو لیکن سور کھانے کے بعد تو ایسا نہیں ہوتا، سور جب کھائے گا تو انسان کوئی نشے میں تو نہیں آتا، وہ کوئی مدہوش تو نہیں ہوتا، اس کی فی ذات ہی اس کے لیے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو توبہ کر لے، اور اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ توبہ کرے، کوئی اس کی سزا نہیں ہے۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جس سے آپ کے ریئیکشن، آپ کے ریئیکٹ کرنے سے، آپ کے فعل سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، اب ایک انسان ہے، اب وہ غصہ کرنے کا عادی ہے، اب اس کی غصے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لوگ اس سے بدظن ہو رہے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کی زبان بہت گندی ہے، وہ زبان گالیاں دیتا ہے، تو اب جب وہ گالیاں دے رہا ہے تو گالیاں دینے سے لوگوں متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھئی اس کو پھر روکا جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے پھر جو اخلاقی جو قوانین ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں گالی دینے کا، ابھی بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے، تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، تعمیر اور تربیت کے اعتبار سے اپنی ذات سے ہم شروع کریں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم تہذیب یافتہ بنائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا ملک، پورے انشاءاللہ انسانیت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔